بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی حدیث مبارکہ اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگنے کے بیان میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ، میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ آگے تشریح میں بیان کرتے ہیں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بعض وہ ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے، لیکن صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسی درجے میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کو اور جمعے کے دن قبولیت دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم اعظم نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ متعدد اسماء حسنہ کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ نیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ عوام میں اسم اعظم کا جو تصور ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں۔ اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی احادیث ذیل میں پڑھی جائیں۔